اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور عبادت کے مختلف طریقے، مختلف انداز ہمیں سمجھا دیے ہیں۔ بڑے سے بڑا عمل یا چھوٹے سے چھوٹا عمل اللہ کے ہاں قدر و قیمت والا اسی وقت بنتا ہے جب اس عمل کے اندر اخلاص موجود ہو۔ اگر انسان بڑے سے بڑا عمل کرتا ہے لیکن اخلاص نہیں ہے، للہیت نہیں ہے، فقط اللہ کی رضا مقصود و مطلوب نہیں ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنے دو ارشادات میں اس مسئلہ کو بڑا واضح کر دیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَرُبَّ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ إِلَّا الْجُوعُ، کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں کہ ان کو روزہ رکھنے پہ سوائے بھوک کے اور کچھ نہیں ملتا، سارا دن بھوکے پیاسے ہیں لیکن ان کو سوائے اس بھوک کے کچھ حاصل نہیں ہوا۔ اور دوسری طرف محبوب کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لَخُلُوفُ فَمِّ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، روزے دار سارا دن بھوکا رہتا ہے اور بھوکا رہنے کی وجہ سے اس کے منہ سے بدبو نکلنا شروع ہو جاتی ہے۔ لَخُلُوفُ فَمِّ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ، روزے دار کے منہ سے نکلنے والی یہ بدبو، جس کو شاید میں اپنی بدبو کو خود پسند نہ کرتا ہوں، میرے ساتھ بیٹھنے والا نمازی پسند نہ کرتا ہو، لیکن اللہ کے ہاں یہ دنیا اور آخرت کی کستوریوں میں سے بھی زیادہ محبوب اور پسندیدہ اللہ کو روزے دار کے منہ سے نکلنے والی بدبو لگتی ہے۔ اب ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ اس انسان نے سارا دن بھوک اور پیاس میں نکال دیا ہے، لیکن اس کا مسئلہ کیا تھا؟ من صام یرائی فقد اشرک، اس نے روزہ اس لیے رکھا تھا کہ لوگ اس کو روزے دار سمجھے، لوگ اس کو متقی سمجھے، لوگ اس کو نیکیوں کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والا سمجھ لے۔ اور دوسرا شخص، اس نے روزہ اس لیے رکھا، بھوک اور پیاس اس نے بھی برداشت کی ہے، لیکن یہ بھوک اور پیاس برداشت کس لیے کی ہے؟ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، میرے رب کا حکم ہے، میں نے اس لیے بھوکے اور پیاسے رہنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان دو نظریات کی بنیاد پہ دونوں کا مقام اور مرتبہ جدا جدا کر دیتے ہیں۔ اسی لیے خود اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، ان لوگوں کو کوئی حکم نہیں دیا گیا، کسی چیز کا حکم نہیں ہے، نہ نماز پڑھنے کا، نہ روزہ رکھنے کا، نہ زکوٰۃ دینے کا، نہ صدقہ و خیرات کرنے کا، نہ صلہ رحمیوں کا۔ اے اللہ کس چیز کا حکم ہے؟ فرمایا ایک ہی حکم ہے، مخلصین لہ الدین، کہ یہ اللہ کے لیے اپنی عبادات میں اخلاص کو پیدا کر لیں، اللہ کی رضا کے لیے ہر عمل کرتے ہیں۔ اور رب کائنات نے ان کی صفت کو ایسے بھی ذکر کیا، فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ
لا نريد منکم جزاء ولا شکورا. یہ لوگ اللہ کے لیے لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں حالانکہ ان کو کھانے کی خود ضرورت ہوتی ہے. اور یہ سارا کچھ کیوں کر رہے ہیں؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ. ہم اللہ تبارک و تعالی کا چہرہ، اللہ کی رضا، اللہ تبارک و تعالی کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہیں. لا نريد منکم جزاء ولا شکورا. ہم آپ سے شکریہ، جزاک اللہ، بہت مہربانی، آپ بڑی مشکل میں میرے کام آئے ہیں، میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں، یہ لفظ بھی سننا یہ پسند نہیں کرتے. یہ اخلاص ہے. اور اس اخلاص کی بنیاد پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہوا عمل اللہ کو اتنا پیارا، محبوب اور پسندیدہ لگتا ہے. آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ لا یربی صدقۃ احدکم کما یربی احدکم فلوہ. اللہ تبارک و تعالی ایک آدمی اخلاص کی بنیاد پر ایک کھجور اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، اس کو بڑھانا شروع کر دیتے ہیں، بڑھاتے جاتے ہیں. اور فرمایا جس طرح تم چھوٹے بچے کی پرورش کرتے ہو، خیال کرتے ہو، اس کی نشو و نما پہ بڑی توجہ دیتے ہو، اس طرح میرا رب اس اخلاص کی بنیاد پہ کیے ہوئے صدقے ایک کھجور کو اس طرح بڑھا دیتا ہے حتیٰ کہ یہ ایک کھجور پہاڑوں کی مانند اجر و ثواب بن کر بندے کے لیے پیش ہو جاتی ہے. یہ ہے اخلاص کہ انسان لا نرید منکم جزاء، آپ سے کسی بدلے کی کوئی تمنا نہیں ہے. یہ سارے اعمال میں کس لیے کر رہا ہوں؟ اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں. یہ اخلاص اپنے اندر پیدا کرے. اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، ایک مرتبہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس تھا، کچھ اور صحابہ بھی تھے. آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے دجال کا ذکر کیا، گھر چلے گئے، واپس آئے، صحابہ دجال کا ذکر ہی کر رہے تھے. آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ، میں اپنی امت میں ایک دجال سے بڑے فتنے کا بھی بتاؤں تمہیں؟ یہ دجال کا فتنہ کون سا فتنہ ہے جس کے بارے میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تھا اللہ کا کوئی نبی ایسا نہیں ہے کہ جس نے اس دنیا کے اندر اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا اور ساتھ میں دجال سے لوگوں کو نہیں ڈرایا. ہر نبی اس امت اس دنیا کے اندر دجال سے ڈرانے کے لیے آیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دجال کے فتنے سے بھی بڑا فتنہ قرار دیا ہے. فرمایا وہ نہ بتلاؤں؟ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا کہ لوگوں کے اندر ریاکاری، شہرت، دکھلاوے کی بھوک، یہ میری امت کے اندر دجال سے بڑا فتنہ جو ہے داخل ہو جائے گا. اللہ کی رضا کے لیے اپنے دلوں کے اندر اخلاص پیدا کر کے ریاکاری کو، دکھلاوے کو، لوگوں کے سامنے بناوٹ کو انسان ختم کرے اور یہ کہے کہ یہ سارے اعمال میں اپنے رب کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، دنیا کے کسی بندے سے کوئی مطالبہ نہیں ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ شام میں آئے، لوگوں نے جوک در جوک استقبال کیا. استقبال کرنے کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک ایک کر کے لوگ جب جدا ہوئے، ایک شامی آدمی جس کا نام ناتل بتلایا جاتا ہے، یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا. فرمانے لگے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث کے بارے میں آپ بڑے مشہور ہیں، صحابہ میں سب سے زیادہ نبی علیہ السلام کی احادیث کو روایت کرنے والے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی کوئی خاص حدیث، آپ کی کوئی خاص بات وہ مجھے بتلا دیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے ہاں میں تجھے نبی علیہ السلام کی خاص بات بتلاؤں گا. خاص بات بتلانے کے لیے جب شروع ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتنے الفاظ کہے بے ہوش ہو کر زمین پہ گر گئے. تھوڑی دیر کے بعد ہوش آیا، پھر اٹھے اور فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. پھر بے ہوش ہوئے، زمین پر گر گئے، پھر اٹھے، تیسری مرتبہ پھر بے ہوش ہوئے.
آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اور فرمایا سب سے اہم اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث، آپ کی بات جو میں نے محفوظ کی وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن جہنم کا آغاز اللہ کے غیظ و غضب کے سب سے پہلے مستحق جو لوگ ہوں گے وہ کوئی عام نہیں، ان میں سے سب سے پہلا قرآن کا قاری ہوگا، کوئی عام نہیں۔ ان میں سے دوسرا اللہ کے راستے میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے والا شہید ہوگا، کوئی اور نہیں۔ ان میں سے تیسرا اللہ کے راستے میں دن رات مال خرچ کرنے والا ہوگا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی حدیث بیان فرما رہے ہیں، کیوں؟ فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالی قرآن کے قاری کو اپنے سامنے کھڑا کریں گے اور فرمائیں گے بتلا تو دنیا میں کیا کر کے آیا ہے؟ اے اللہ تو نے مجھے حافظہ دیا تھا، زبان میں تاثیر دی تھی، اے اللہ ذہانت اور فطانت کے ساتھ نوازا تھا، میں نے تیرا قرآن سیکھا، پڑھا، پھر لوگوں کو سنایا، یہ سارا کام میں نے تیری رضا کے لیے کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کذبتا، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو جھوٹا ہے اپنے دعوے میں، تو نے قرآن کو پڑھا، قرآن سنایا، لیکن تیری طمع یہ تھی، لالچ یہ تھی کہ لوگ مانے کہ دنیا کا بڑا قاری آ گیا ہے، دنیا کا بڑا عالم آ گیا ہے، اور دنیا میں تجھے یہ سارا کچھ کہہ دیا گیا، اب تیرے لیے سوائے جہنم کی اور کچھ نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ شہید کو بلائیں گے، شہید کہے گا اللہ جوان تھا، طاقت تھی، ہنر تھا، سارا کچھ تیرے دین کے غلبے کے لیے، حتیٰ کہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے آ گیا۔ اللہ فرمائیں گے تو جھوٹا ہے، تو نے یہ سارا کچھ اس لیے کیا ہے کہ یقال انہ جری، لوگوں کے اندر تو مشہور ہو جائے، بڑا بہادر ہے، بہت قوت والا ہے، دین کے لیے جان کا نذرانہ پیش کر دیا گیا۔ فقد قیلا، تجھے اسی طرح دنیا میں کہہ دیا گیا ہے، اب چلا جا، تیرے لیے بھی اس آخرت کے اندر سوائے جہنم کی اور کچھ نہیں ہے۔ مالدار کو بلایا جائے گا، اے اللہ تو نے مال دیا ہے، مال دیا تھا، تیرے راستے میں خرچ کیا، دن خرچ کیا، رات خرچ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کس لیے؟ اللہ تیری رضا چاہتے تھے۔ فرمایا نہیں نہیں، تو یہ سارا کچھ اس لیے خرچ کرتا تھا کہ لوگوں میں مشہور ہو جائے۔ ایسا در ہے، ایسا دروازہ ہے جو اس دروازے پہ جاتا ہے خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹتا، بڑا خرچ کرتا ہے، غریبوں کا مسیحا ہے۔ تو دنیا میں تجھے یہ سارا کچھ کہہ دیا گیا، اب تیرے لیے بھی اس آخرت میں سوائے جہنم کے کچھ نہیں ہے۔ ذرا غور کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن کس قدر غیظ و غضب میں ہیں، اور اپنے غصے اور غیظ کے سب سے اول مستحق اگر بنایا ہے تو کس شخص کو؟ جو ریاکار ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا دجال سے بھی بڑا یہ فتنہ میں اپنی امت میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کیجئے۔ اخلاص کیا ہے؟ سب سے پہلے انسان یہ کوشش کرے کہ میں نے جو عمل کرنا ہے لوگوں سے چھپ کر کرنا ہے، کوشش کریں ہر عمل میں نے لوگوں سے چھپ کر کرنا ہے، کوئی میری نیکی لوگوں پر ظاہر نہ ہو، یا اگر ایسے نہیں تو اس طرح کر لے کم از کم میری زندگی میں ایک نیکی ایسی ہو جو لوگوں سے چھپ کر میں مستقل کر رہا ہوں۔ اگر میں اور آپ مخلص ہیں، اگر ہر نیکی لوگوں کے سامنے ظاہر ہو رہی ہے تو پھر سمجھ لیں میں اور آپ مخلص نہیں ہیں۔ جتنے مرضی میں دعوے کروں کہ میں بڑا مخلص ہوں، جھوٹا ہوں اپنے دعوے میں، کوئی ایک نیکی میری آپ کی تنہائی کی ہونی چاہیے جس کو میرے رب کے سوا اور کوئی نہ جانتا ہو۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد آئے، ایک رات مدینے سے باہر جا رہے، حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ لیا، صبح فجر کے وقت آئے اور فرمایا امیر المومنین آپ رات کے وقت مدینے سے باہر جا رہے تھے، کہاں جا رہے تھے؟ فرمایا طفیل بس کچھ کام تھا اس لیے چلا گیا۔ نہیں بتلائیں کس کام کے لیے گئے تھے؟ آپ میرے محلے سے، میرے گھر کے سامنے سے گزرے، میں نے آپ دیکھا ہے۔
حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے بس وہ کام تھا تیرے بتلانے والا نہیں، وہ کام میرا اور میرے رب کے درمیان رہنے والا ہے۔ حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے میں نے سوچا کہ اگر کام عمر اور عمر کے رب کے درمیان ہے تو پھر ایک دن کا نہیں، پھر یہ متواتر ہوگا، آپ نہیں بتلاتے تو میں دیکھ لوں گا۔ رات بیٹھ کے آدھی رات کا وقت ہوا تو دیکھا امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی گلیوں سے گزر کر اسی راستے پر جا رہے ہیں۔ جا کر دیکھا کہ مدینے کے نواحی میں ایک بوڑھی عورت ہے، یہ جو باطی لوگ تھے ان میں ایک بوڑھی عورت، ایک خیمہ ہے اور اس خیمے کے اندر داخل ہوئے، تھوڑی دیر وہاں ٹھہرنے کے بعد واپس پلٹ آئے۔ جب واپس پلٹے تو حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ دوڑ کے اس خیمے کے اندر داخل ہوئے۔ کہتے ہیں جب میں اندر داخل ہوا تو میں نے دیکھا بوڑھی عورت آنکھوں سے نبینی وہاں بیٹھی ہوئی ہے۔ میں نے کہا اے اللہ کی بندی تو کون ہے اور تو یہاں کیا کر رہی ہے، اور تیرے پاس یہ جو بندہ آیا ہے یہ کون ہے؟ تو وہ فرمانے لگی اللہ کے بندے تو وہی نہیں جو ابھی میرے پاس سے ہو کر گیا ہے۔ حضرت طفیل فرمانے لگے نہیں میں وہ نہیں ہوں، آپ کو نہیں پتا کہ وہ شخص کون ہے؟ فرمانے لگی نہیں مجھے نہیں پتا کہ پہلا شخص کون تھا اور بعد والا کون ہے۔ حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آئے اور فرمایا اماں چل یہ بتلا کہ وہ پہلا شخص تیرے پاس کب سے آ رہا ہے۔ ماں جی فرمانے لگیں کم و بیش اندازہ یہ ہے کہ تقریباً 4 سال کا عرصہ بیت گیا ہے۔ 4 سال آپ کے پاس کس کام کے لیے آ رہا ہے؟ میری اولاد نہیں ہے، بہن بھائی نہیں ہے، آنکھوں سے نبینی ہو چکی ہوں، میرے گھر کا کام، میرے کھانے کا انتظام کوئی نہیں کر سکتا، یہ شخص میرے پاس آتا ہے، جب میں اسے پوچھتی ہوں کون ہے کہتا ہوں اللہ نے، میں آپ کا بیٹا ہوں، اللہ نے مجھے آپ کی خدمت کے لیے مامور کیا ہے۔ 4 سال تک عورت کو پتہ نہیں چل سکا جس کی خدمت کر رہے ہیں کہ یہ امیر المومنین میری خدمت کر رہے ہیں۔ حضرت طفیل دوڑے واپس آئے اور دیکھا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے اندر ہاتھ اٹھائے ہیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہے اور پڑھ رہے ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ اے اللہ عمر کو جہنم کے عذاب سے بچا لینا، یہ عذاب بڑا سخت ہے۔ حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ نے پیچھے جا کر ہاتھ رکھا، فرمایا امیر المومنین اللہ کی قسم اگر آپ کو رب نے جہنم سے نہیں بچانا تو پھر اس دنیا میں کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو جہنم سے بچ سکے۔ یہ ہے اخلاص۔ کوئی ایک نیکی تو میرے آپ کے بدن میں وجود میں نامہ اعمال میں ہو جس کو سوائے رب کے کوئی نہ جانتا ہو۔ اگر ایسا عمل ہوگا تو پھر میرا رب دنیا کی پریشانیوں سے بھی نجات دے دے گا، آخرت کی پریشانیوں سے بھی نجات دے دے گا۔ بغار والا واقعہ بڑا مشہور ہے، انہوں نے عمل جب کیا تو کیا کہا تھا، اے اللہ تو جانتا ہے انی فعلت ذلک ابتغاء وجہک، اے اللہ یہ عمل ہم نے کیے تھے صرف تیری رضا کے لیے اور کوئی مطلوب و مقصود چیز نہیں تھی، اللہ تیری رضا چاہتے تھے۔ تو اس لیے ہر عمل کے اندر ایک لگن ہونی چاہیے، تڑپ ہونی چاہیے، اور وہ بنیادی کیا ہے؟ اخلاص ہونا چاہیے۔ ریاکاری، نمود و نمائش، لوگوں کو دکھلاوا، اس سے بچ کر انسان زندگی میں کم از کم ایک عمل ایسا کرے جس کے اندر اخلاص ہو۔ اور یہ روزہ مجھے آپ کو یہ بہت سکھاتا ہے، اخلاص قدم قدم پہ سکھلاتا ہے۔ اسی چیز کا نام اخلاص ہے کہ انسان کوئی کام کر رہا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے، کوئی چھوڑ رہا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے۔ ہم یہ عمل کرتے ہیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اس کام سے باز آئے ہیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ جب ایسا عمل ہو جائے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ جس بندے نے کسی سے محبت کی، محبت کرنے کا مقصد کیا ہے؟ للہ، صرف اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے،
دنیا کا کوئی طمع لالچ دل کے اندر نہیں ہے، محبت پیار عقیدت کسی انسان سے ہے اللہ کے لیے، ابغض للہ کسی سے نفرت ہے تو اللہ کے لیے، آتا للہ کچھ دیتا ہے کسی کو تو اللہ کے لیے، منع للہ کسی کو کسی کام سے روکتا ہے، کسی سے ہاتھ روکتا ہے اللہ کی رضا کے لیے۔ فرمائے یہ 4 خوبیاں اللہ کے لیے کوئی بندہ اپنے اندر پیدا کر دے، فقد استکمل الایمان، اس بندے کا ایمان مکمل ہو گیا ہے۔ یہ اخلاص کی برکت ہے، اللہ کی رضا کی برکت ہے۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، جو بندہ اس چیز کی امید رکھتا ہے کہ میں نے اپنے رب سے ملنا ہے، اللہ کے چہرے کا دیدار کرنا ہے، اللہ کے ساتھ میں نے ملاقات کرنی ہے، فرمایا فلیعمل عملا صالحا، اس کو چاہیے عمل صالح کرے، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اللہ کی عبادت کے اندر اس رب کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرے۔ اور اس چیز کی وضاحت نبی علیہ السلام نے حدیث قدسی کے ذریعے کی کہ اللہ تبارک و تعالی خود فرماتے ہیں میں اپنے شریکوں سے بے پرواہ ہوں، اگر کوئی انسان اس طرح کا عمل کرتا ہے کہ اس کے اندر میرے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کر لیتا ہے، بڑے چھوٹے کو، معاشرے کو، افراد کو، یہ دیکھو خوش ہو جاؤ میں نے یہ نیکی کی ہے، یہ عمل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ یہ سارے کا سارا عمل، یہ سارے کا سارا کردار میں ان لوگوں کے لیے چھوڑ دیتا ہوں، اپنے لیے اس میں سے کچھ نہیں رکھتا۔ اس لیے جو عمل ہو، بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ریاکار بندے کو کہیں گے، فرمائیں گے اذهبوا الى الناس، چلا جا لوگوں کی طرف جا، اور جن لوگوں کو دکھانے کے لیے تو عمل کرتا تھا ان سے جا کر اپنے ان اعمال کا بدلہ لے کر آ، میرے لیے کیا ہو تو تجھے بدلہ ملے، تو نے لوگوں کے لیے کیا تھا، جا جا کر ان سے جو ہے وہ بدلہ لے لے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بڑی شاندار بات کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا مخلص آدمی، طوبی للمخلصین، جس کے دل و دماغ کے اندر اخلاص بیٹھ چکا ہے، اللہ کی رضا کے لیے عمل کرتے ہیں۔ ان کی ایک نشانی خود نبی علیہ السلام نے بیان کی، فرمایا کہ جب یہ کسی مجلس کے اندر موجود ہوتے ہیں تو ان کو کوئی اہمیت نہیں دیتا، وَإِنْ غَابُوا لَمْ يَفْتَقِدُوا، اگر یہ مجلس میں نہیں ہے کوئی ان کو تلاش کرنے نہیں جاتا، یعنی انہوں نے اپنی کبھی نمود و نمائش کروائی نہیں ہے، لوگوں میں اپنا لوہا منوانے کی کوشش ہی نہیں کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا آدمی لیکن اللہ کو بڑا پیارا ہے، اللہ کے لیے عمل کرتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں اس کو تو نماز پڑھنے نہیں آتی، لوگ سمجھتے ہیں یہ تو پتہ نہیں کیا بندہ ہے، اس کو تو بالکل نہ آشنا نہ واقف سا ہے، اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، نہ اس کو کبھی صدقہ کرتے دیکھا، نہ بڑی لمبی لمبی نمازیں پڑھتے دیکھا، یہ بندہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا مخلص آدمی جس کو لوگ بالکل نہ جانتے ہو، مجلس میں نہ ہو، اس کا انتظار نہیں کیا جاتا، کسی کو کوئی فکر ہی نہیں ہوتی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مخلص آدمی اس ایک بندے کی وجہ سے میرا رب معاشرے میں آنے والے کئی ایک فتنوں کو دور کر دیتا ہے۔ ایک مخلص آدمی، آج ہمارے پاس آئے روز فتنے بڑھ رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کا مطلب ہے ہمارے اندر اخلاص نہیں ہے۔ اپنے اندر اخلاص پیدا کرنے کی کوشش کرے اللہ کی رضا کے لیے، اور لوگوں سے جو ہے شکریہ واہ واہ اور جو ہے تھینکس یہ لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہر عمل ہم کر رہے ہیں اپنے رب کی رضا کے لیے، اس کو بنیاد بنا کر ہم عمل کریں گے تو کیا ہوا ایک عمل ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے گا، اور اگر ریاکاری کی بنیاد پر عمل کیے تو یہ میری آپ کی تباہی کا سامان بن جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اخلاص والی نعمت کے ساتھ مالا مال فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔